السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز. اکثر بات ہوتی ہے کہ اگر موجودہ سیٹ اپ لپیٹ دیا گیا یا شہباز شریف صاحب اور ان کی پوری جماعت کو اقتدار سے فارغ کیا گیا تو پھر آپشن کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی آپشن ہے؟ کیا دوبارہ پی ٹی آئی آپشن ہے؟ یا پھر کوئی ایک قومی حکومت یا ٹیکنوکریٹ حکومت؟ کیا مسلم لیگ نون اس قابل ہے عوام میں کہ وہ اگلے الیکشن میں دوبارہ کامیابی حاصل کر کے آ جائے؟ اگر اسے اس طرح کی سپورٹ حاصل رہی جس طرح کی ابھی ہے، اور اگر اس نے اپنے جو منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں وہ اگر عوامی ریلیف دینے میں کامیاب رہی اور چیزیں اس طرح کی ہوئیں کہ وہ بہتر چیزیں پریزنٹ کرنے کے قابل رہے اور عوام کے سامنے ایک ون ون پوزیشن لے کر آئے، تو یقینی طور پر اگلے الیکشن میں وہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا اور کسی وجہ سے ان کی عوامی مقبولیت میں اضافہ ہونے کی بجائے مزید کمی ہوئی، یا وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم نہیں رکھ سکے، یا کوئی ایڈونچر ہوا، یا پیچھے ان کے جو بیک ہے اس وقت جو سپورٹ ہے وہ سپورٹ اگر ختم ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ یعنی ایک صفحہ نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہت سے آپشنز ہیں جو بظاہر نظر بھی آ رہے ہیں اور حالات کے مطابق نئے آپشن پیدا بھی ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری بڑے سیریس کینڈیڈیٹ ہیں وزارت عظمیٰ کے، اور آصف زرداری ان کو ضرور وزارت عظمیٰ دلوانے میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن ایک گھر میں صدر اور وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتے. جب باپ خود صدر بن کے بیٹھا ہے تو بیٹا وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ یہ تو خود سمجھنے کی بات ہے. تو اگر کوئی ایسی سٹیج آتی ہے کہ بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے تو پہلے تو والد صاحب کو خود وہ سیٹ چھوڑنی پڑے گی. تو ایک گھر میں باپ بیٹے صدر وزیر اعظم نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بات طے ہے کہ جب تک یہ صدر ہیں تو بیٹا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، اور اگر بیٹے نے وزیر اعظم بننا ہوگا تو صدارت انہیں چھوڑنی پڑے گی. کیا وہ اس کے لیے تیار ہیں؟ بظاہر تو وہ کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی خواہش یہی ہے کہ میں اپنی زندگی میں بلاول کو وزیر اعظم بنا کر دیکھوں. تو ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے، ان کی بھی ہے، اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور اس کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتا. تو انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ اپوزیشن سے وہ ڈوبے ہوئے تھے، بالکل گرفتاریاں ہوئی تھیں، مقدمات تھے ان کے اوپر، تو وہاں سے وہ دوبارہ ابھرے اور دوسری مرتبہ صدر بنے. تو انہوں نے تو وہ کر کے دکھا دیا جو ان کے مخالفین سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ان کے مخالفین نے تو انہیں اپنی نشست پہ رکھا ہوا تھا، یعنی کہ بندوق کی نوک پہ رکھا ہوا تھا کہ اڑا دیں گے ہم. بہرحال اللہ کے فیصلے ہیں، قدرت کو کیا منظور ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا. انسان بہت کچھ فیصلے کرتا ہے اور قدرت کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں. تو ایک تو آپشن ہے کہ جی بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں اور وہ رہیں گے پیپلز پارٹی کی طرف سے، اور پیپلز پارٹی بہتر پرفارم کرے اور سندھ سے باہر نکل کر لوگوں کے دل جیتے تو پھر وزارت عظمیٰ کی راہ ہموار ہو. یا پھر کوئی ایسا سیٹ اپ ہو الیکشن کے بعد کہ جس میں کسی کے پاس حکومت بنانے کی عددی اکثریت نہ ہو، اور اس صورت میں بلاول بھٹو زرداری اپنی جتنی بھی نشستیں ہوں تو وہ ایک اتحاد بنائیں اور آصف زرداری ان کو وزیر اعظم بنوانے میں کامیاب ہو جائیں اور باقی سب جماعتیں ان کا ساتھ دیں. تو ایسی کوئی صورت بن بھی سکتی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ایک نشست پر بھی لوگ جو ہیں وہ حکمران بنے ہیں. جیسے سندھ کی بات کر لیں تو جام صادق کی ایک سیٹ پہ وزیر اعلیٰ تھے، ارباب غلام رحیم ایک سیٹ پہ وزیر اعلیٰ تھے، یا مظفر حسین شاہ اس طرح وزیر اعلیٰ بنے تھے. پنجاب میں ہم چلے جائیں تو وہاں پہ ہمیں یاد ہے کہ منظور بھٹو صاحب کیسے وزیر اعلیٰ بنے تھے. غالباً 17 سیٹوں پہ پیپلز پارٹی نے ان کی حکومت بنوا لی تھی حامد ناصر چٹھا کے ساتھ مل کے، اور اس وقت جو ہے وہ کسی اور کے پاس فیصلہ کن ووٹ نہیں تھے، تو کم ووٹوں والے جو تھے وہ وزیر اعلیٰ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے. تو منظور بھٹو نے وہ حکومت چلا کے دکھائی تھی. تو ممکنات ہیں، سیاست تو نام ہی ممکنات کا کھیل ہے، اور اس میں کسی وقت بھی کوئی چیز ممکن ہو سکتی ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کس وقت کس طرح اپنے پتے کھیلتے ہیں یا کیا اسٹریٹجی اپناتے ہیں. اب آ جائیے، پیپلز پارٹی کے پاس اگر مضبوط پوزیشن نہیں ہے اور وہ فی الحال صدارت پہ اور آئینی عہدوں پہ چل رہی ہے اور حکومت کا حصہ نہیں بن رہی، اور بلاول کو فی الحال وزیر اعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ صرف اس کو امید دلائی ہوئی ہے، اور یہی ہے کہ امید بہار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو وہ بیچارہ لگا ہوا ہے، اور فی الحال تو ان کے والد کی اننگ چل رہی ہے. جب والد کی اننگ پوری ہو جائے گی تو پھر بیٹے کی اننگ شروع ہوگی. مطلب وزارت عظمیٰ تو اسی صورت میں مل سکتی ہے جب صدارت آپ چھوڑیں. تو فی الحال تو وہ صدارت چھوڑنے کے موڈ میں نہیں ہے. اللہ ان کو صحت تندرستی دے، صحت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں.
تو انہوں نے مشکلات کو ناممکنات کو ممکنات میں بدل کر دکھایا ہے. یہ تو ان کا خاصہ ہے، ان کو ملکہ ہے سیاست کو. اب آ جائیے نواز شریف صاحب اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب کو. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اب سیاست سے ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی آرام سے باہر کرا دیا ہے، اور ان کے بھائی کو موقع دیا ہے، اور ان کے بھائی جو ہیں دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں، یعنی PDM-1 یا PDM-2 اور PDM+ جو بھی آپ کہتے ہیں. تو اس میں وہ دوسری مرتبہ وزیر اعظم بن کر وہ اپنی اننگ کھیل رہے ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز، جنہوں نے ابھی جاپان کا بہت ہی زبردست دورہ کیا ہے اور بڑی اس کی شہرت ہے، اور دیکھنا ہے کہ وہ وہاں سے کیا کچھ سیکھ کے آتی ہیں اور وہ کتنا امپلیمنٹ کرتی ہیں پنجاب کو، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے. تو وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنی سیاسی اننگ کھیل رہی ہیں اور اپنے کیریئر کو بلڈ اپ کر رہی ہیں، اپنا پروفائل بڑا کر رہی ہیں، اور انہیں آگے جا کے وزارت عظمیٰ کا امیدوار بننا ہے. تو اس کے لیے ان کے پاس تجربہ بھی ہونا چاہیے حکومتی امور کا اور مسائل کو ہینڈل کرنے کا، اور انہیں ڈیلیوری کر کے ان حلقوں کو بھی دکھانا ہے جو کل کو ان کی وزارت عظمیٰ کے امیدوار کے موقع پہ ان کا پروفائل چیک کریں گے کہ یہ اس قابل ہیں یا نہیں ہیں کہ یہ ڈیلیور کر سکیں، اور اگر یہ حکومت میں آئیں تو یہ کیسا بیہیو کریں گے. تو یہ بیہیو کرنے کا جو انداز ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے، پرفارمنس بھی دیکھی جاتی ہے. تو اس میں یہ دو پلیئرس تو ہیں جو ان کا پرفارمنس اور بیہیویئر کا مقابلہ رہے گا ہمیشہ، ایک مریم پنجاب سے اور بلاول بھٹو سندھ سے. تو ان کا مقابلہ وزارت عظمیٰ کے لیے آنے والے وقتوں میں رہے گا. باقی زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آگے کیا ہونا ہے اس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. لیکن بظاہر یہ دو ہاٹ کینڈیڈیٹ آپ کے سامنے سیاست میں رہیں گے. اب اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو آگے لانا چاہیں گے یا خود بھی وہی میدان میں رہنا چاہیں گے. مثال کے طور پہ خود شہباز شریف صاحب ابھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ براجمان ہیں، اور وہ چاہیں گے کہ بھئی یہ کرسی ان کے پاس ہی رہے، اور وہ ایک ٹینیور پورا کریں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر اگر الیکشن ہو تو وہ پھر الیکشن جیت کر آئیں اور پھر بہتر پرفارم کریں اور بہتر انداز سے جو ہے وہ اپنی وزارت عظمیٰ کی اننگ کو جاری رکھیں. کچھ لوگوں کی یہ خواہش ضرور ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننا چاہیے، اور 2/3 اکثریت ایسے ہی ملے تو کمانڈ چینج ہو جانی چاہیے، اور نواز شریف صاحب کو ہی جن کا اصل ووٹ بینک ہے اور جن کی اصل پالیسی ہے اور جن کی اصل محنت کی وجہ سے شہباز شریف صاحب اور مریم نواز جو ہیں وہ سیاست میں یہاں تک پہنچے ہیں، تو ان کو دوبارہ وزارت عظمیٰ ملنی چاہیے. لیکن اس کے امکانات کم ہیں، امکانات زیرو نہیں ہیں لیکن کم ہیں، کیونکہ پاکستان میں تو میں نے کہا نا سیاست ہے ہی ممکنات کا کھیل. تو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ کی ہینڈلنگ بہتر ہے تو وہ جس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوتے ہیں اس کو لے کر آتے ہیں. اب تھوڑی سی بات میں ان سیاسی رہنماؤں سے ہٹ کر کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ پرویز مشرف صاحب نے پہلے سیاسی تجربہ کیا، انہوں نے میر ظفر اللہ جمالی کو وزیر اعظم بنایا. ان کے ساتھ ان کے معاملات نہیں چل سکے تو ان کو انہوں نے رخصت کیا، اور ان کے ساتھ چودھری شجاعت کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم لے کر آئے، نگران وزیر اعظم بنایا، اور پھر اس دوران جو ہے وہ شوکت عزیز کو الیکشن سے منتخب کروا کے انہوں نے وزیر اعظم بنا دیا. تو ایک ٹیکنوکریٹ وزیر اعظم کے ساتھ آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا چلنا بھی جو ہے ہم نے اس ملک میں وہ دیکھا ہوا ہے. اس سے پہلے اگر ماضی میں چلے جائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قیام پاکستان کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا. پہلے چودھری محمد علی بوگرا صاحب جو وزیر اعظم تھے تو ان کے وزیر خزانہ جو تھے وہ چودھری محمد علی صاحب تھے. تو چودھری محمد علی صاحب کی وجہ سے پھر محمد علی بوگرا نے استعفیٰ دیا، اور انہی کی کابینہ کے وزیر خزانہ چودھری محمد علی جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے 1955 سے 1956 تک. تو یہ تجربہ پاکستان میں ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب اور بے نظیر کے درمیان جو ہے وہ کافی سیاسی کشمکش تھی، اور غلام اسحاق خان کی لڑائی ہو گئی تھی نواز شریف سے، تو اس دور میں اس وقت کے آرمی چیف نے ان تینوں کو ہی حکومت سے باہر رکھا تھا، یعنی کہ نواز شریف کی اور صدر غلام اسحاق خان کی چھٹی کرائی تھی. دونوں سے استعفے لیے گئے تھے اور دونوں نے استعفے دیے تھے اور الیکشن میں گئے تھے. اور بے نظیر بھٹو کو بھی اس وقت جو ہے وہ فوری طور پہ نگران حکومت میں کسی ان کو بندہ نہیں لایا گیا تھا، بلکہ امریکہ سے معین قریشی صاحب کو لایا گیا تھا. وہ معین قریشی صاحب جن کا نہ شناختی کارڈ بنا ہوا تھا، نہ ان کو پاکستان میں اپنے بزرگوں کی قبروں کا پتہ تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم بننے کے لیے پاکستان آنے پہ تیار ہو گئے تھے. اسی طرح آپ نے اس کے بعد دیکھ لیا کہ شوکت عزیز بھی پاکستان میں آئے اور وزیر خزانہ بھی رہے اور وزیر اعظم بھی بن گئے. تو یہ پاکستان میں اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب یہ ساری جو گفتگو ہے اس کو میں اس لیے آپ سے کرنا ضروری تھا کہ اب آپ کے سامنے دو کینڈیڈیٹ اور بھی ہیں
ایک کینڈیڈیٹ ہیں محسن نقوی صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے طاقتور ہیں اور فیصلہ ساز شخصیات کے بہت قریب ہیں، تو وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر جنگ سے الیکشن جیت جاتے ہیں، انہوں نے قومی اسمبلی کا کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے اور وہاں سے وہ الیکشن لڑ کے جیت جاتے ہیں، تو پھر وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ کے پکے امیدوار ہوں گے۔ اس لیے نون لیگ کوشش کر رہی ہے کہ وہ سیٹ خالی نہ ہو اور وہاں پہ جو استعفیٰ دیا ہوا ہے اس کو سردار ایاز صادق سے، جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ وہ استعفیٰ بھی منظور نہ کریں وہاں سے وقاص اکرم کا۔ حالانکہ وہ سیٹ جو ہے وہ شاید خالی ہو رہی ہے اور اس پہ الیکشن کمیشن الیکشن اناؤنس کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ یہ توقع کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ محسن نقوی صاحب الیکشن لڑیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں الیکشن لڑنے کا یا نہیں کرتے، اگر وہاں پہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے، اور وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں بھی یا نہیں، یہ بھی انہیں واضح کرنا ہے۔ لیکن ان کے حوالے سے یہ ڈر ضرور محسوس ہے حکومتی حلقوں میں کہ وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار کسی وقت بن سکتے ہیں۔ اس وقت تو نہیں بن سکتے کیونکہ وہ قومی اسمبلی کے ممبر ہی نہیں ہیں، تو پہلے انہیں قومی اسمبلی کا ممبر بننا پڑے گا، اور اگر وہ قومی اسمبلی کا ممبر بننے میں خواہش کا اظہار کرتے ہیں اور اس طرح جاتے ہیں، تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں بھی جائیں گے۔ اب جو اور اہم نام ہے وہ ہے وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے اس وقت اورنگزیب صاحب، محمد اورنگزیب صاحب خود ایک بینکر ہیں اور حبیب بینک چلا چکے ہیں، اس سے پہلے اور بینکوں میں ان کا رہا ہے، اور اب وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ ان کی جو رابطے ہیں اور ان کے جو معاملات ہیں پاکستان کی معیشت کو ڈیفالٹ سے بچانے اور پاکستان کی معیشت کو درست ٹریک پر رکھنے کے لیے انہوں نے جو اقدامات کیے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ویسے تو شہباز شریف صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں، ان کی کابینہ کا حصہ ہیں، لیکن وہ اس کا کریڈٹ وہ خود بھی تو لیں گے نا، اور آگے جا کے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے راولپنڈی کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھیں گے، تو پنڈی بوائز بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر معیشت کو درست کرنا ہے اور ایک بندہ ہمارے پاس موجود ہے، انرجیٹک ہے اور وہ ہمیں کام دے سکتا ہے آگے، تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو میرے لحاظ سے شہباز شریف صاحب کے لیے اگر کوئی خطرہ بن سکتا ہے یا کوئی ان کا متبادل امیدوار وزارت عظمیٰ کے لیے پنڈی کو زیادہ سوٹ کر سکتا ہے، تو وہ محمد اورنگزیب صاحب ہو سکتے ہیں، جو سیاسی طور پہ نہ کسی کے لیے کوئی خطرہ ہے، نہ انہیں کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے، نہ ان کے کوئی سیاسی عزائم ہیں، وہ آرام سے اپنی معیشت کی چیزیں صحیح کرتے رہیں گے، آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے معاملات صحیح کر کے رکھیں گے، قرضے لا کر دیتے رہیں گے، حکومت چلتی رہے گی جس کی بھی ہوگی، تو اگر انہی کی ہو تو پھر کیا عرض ہے۔ تو میرے لحاظ سے وہ ایک پوٹینشیل تھریٹ ہو سکتے ہیں اس پورے پولیٹیکل پلیئرز کے لیے کہ وہ آگے جا کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس میں خواہش مند ہوں یا نہ ہوں، اور ان کے والد صاحب ہیں اور ان کا اپنا پورا گھرانہ ہے، ان کے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت گہرے مراسم ہیں، بہت اچھے ان کے رشتے ہیں، نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو وزیر خزانہ ہوتا ہے، جس کی آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور اس طرح کے مالیاتی اداروں سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے 1 to 1 اور ان کا اعتماد ہوتا ہے، تو پھر وہاں سے بھی سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ یہ اگر آگے جا کے کوئی ایسے حالات پیدا ہوں کی صورت بنے تو محمد اورنگزیب صاحب کے نام یہ قرہ نکل آئے، تو وہ الگ بات ہے کہ وہ راضی ہوتے ہیں، اس کام کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں۔ لیکن اگر ایک آدمی بینک کی نوکری چھوڑ کے پاکستان کی خاطر وزیر خزانہ بننے پر تیار ہو گیا، جو کہ مشکل ترین دور تھا، اور اگر آگے جا کے کوئی آسان دور میں اس کو وزارت عظمیٰ کی پیشکش ہو یا اس کو کہا جائے کہ اب آپ نے اگلی اسائنمنٹ بھی سنبھالنی ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکیں، تو پھر وہ انہیں پاکستان کا وزیر اعظم بن کر بھی کام کرنا ہوگا، تو ان کے پاس چوائس نہیں ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ایسا ہو، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب شہباز شریف کے ساتھ حالات جو ہیں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خراب ہو جائیں، یا وہ ان کی سپورٹ ختم ہو جائے، یا پھر ان کی صحت کا مسئلہ ہو، وہ کنٹینیو نہ کر سکیں، یا ان کی جماعت بہت زیادہ ان پاپولر ہو جائے، یا مسائل پیدا ہو جائیں سیاسی طور پہ، لوگ ان کا ساتھ چھوڑ جائیں اتحادی جو ہیں، تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ تو بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب یہ بھی حکومت کریں گے، اور اگلا اگر اس طرح کے حالات رہے تو کہیں میں نے سیاسی دانشوروں سے باتیں کی ہیں پاکستان کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں کوئی ایسا لگ نہیں رہا کہ شہباز شریف صاحب کہیں جا رہے ہیں، تو شہباز شریف صاحب بیٹھے رہیں گے، اگر عاصم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر شہباز صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تک ان دونوں کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کسی اور کا بھی کوئی چانس نہیں ہے۔ دیکھیں جو حالات ہوں گے اس پہ بھی جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کے ساتھ پھر شیئر کریں گے اگلی کسی ویڈیو میں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنی رائے اپنا تبصرہ ضرور کمنٹ باکس میں آپ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔